اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست عماد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری دنیا ولاگس یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کل ویسے ہی گرمی ڈے ہے اور گرمی دن میں ہمیں کچھ ٹھنڈا کھانے کا من کرتا ہے اور تربوز بھی انہیں ٹھنڈی چیزوں میں سے ایک ہے، اور اگر ہم گرمیوں میں تربوز نہ کھائیں تو گرمی کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بطیخ یعنی کہ تربوز کے فوائد اور احادیث اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو آئے سنتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے حسب روایت گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے دنیا ولاگس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستو، تربوز کو انگریزی میں واٹر میلون کہتے ہیں اور فارسی میں ہندوانا اور ہندویانا بھی کہتے ہیں، اور اردو میں تربوز۔ تربوز کی میدانی علاقے میں سال میں 3 فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام ہے اگیتی، یہ اکتوبر میں کاشت ہوتی ہے اور اپریل اور مئی میں برداشت ہوتی ہے۔ نمبر 2 عام فصل، یہ فروری تا مارچ کاشت ہوتی ہے اور جون اور جولائی میں برداشت ہوتی ہے۔ نمبر 3 پچھیتی، یہ جولائی میں کاشت ہوتی ہے اور دسمبر اور اکتوبر میں برداشت ہوتی ہے۔ تربوز پکنے کی علامات۔ نمبر 1، تربوز میں متصل تنے کے مقام سے 2 باریک تار سوکھ جاتے ہیں۔ زمین پر لگا ہوا حصہ رنگ بدل لیتا ہے۔ نمبر 3، جب اسے انگلی سے بجایا جائے تو بھاری آواز دیتا ہے۔ بہرحال یہ موسم گرما کی نہایت مفید غذا ہے۔ اسی طرح امراض جگرہارا میں بھی مشتمل ہے۔ یہ پیشاب آور بھی ہے، پیاس بجھاتا ہے، طبیعت میں تسکین پیدا کرتا ہے۔ اس کے موٹے چھلکے کا مربع شہد یا شکر کے شیرے میں بنا کر کھانا درد سینہ اور ضعف ہضم میں باعث شفا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق اس میں پانی کی مقدار 93% تک پائی جاتی ہے، جبکہ وٹامن اے، سوڈیم، پوٹاشیم، فاسفور اور آئرن کی مناسب مقدار بھی اس میٹھے اور خوش ذائقہ پھل کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تازہ کھجوروں کے ساتھ ساتھ تربوز تناول فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے، ہم اس کھجور کی گرمی کو اس تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے سے اور اس کی ٹھنڈک کو اس کے ذریعے سے کم کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد۔ تربوز کے بارے میں کئی احادیث بیان کی جاتی ہیں، لیکن صرف اس حدیث کے علاوہ اس سلسلے میں اور کوئی حدیث صحیح نہیں۔ تربوز سرد تر ہوتا ہے، مواد کی صفائی کرتا ہے، کھیرے اور ککڑی سے بھی زیادہ زود ہضم ہے۔ معدے میں جو خلط موجود ہو اسی خلط میں جلدی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسے گرم مزاج کے لوگ کھائیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے۔ سرد مزاج والے تھوڑی سی ادرک سونٹھ کے ذریعے سے اس کی مضرت دور کر سکتے ہیں۔ اسے کھانا کھانے سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ اگر تربوز کھانا کھا لینے کے بعد کھایا جائے تو ملتی اور قے ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ایک طبیب کا قول ہے، کھانا کھانے سے پہلے تربوز کھانے سے پیٹ خوب صاف ہو جاتا ہے اور بیماری بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کا مزاج اعصابی ہے، محرک اعصاب ہونے کے باعث اسہال بھی لاتا ہے۔ اسی بنا پر بعض اوقات ہیضے کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کے استعمال کا مناسب وقت ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تربوز کی پچھیتی فصل جو دسمبر اور اکتوبر میں پھل دیتی ہے، استعمال کے لحاظ سے بہت موزوں رہتی ہے۔ اس عرصے میں تیار ہونے والے تربوز کی افادیت کو ایک پنجابی بول میں یوں بیان کیا گیا ہے:
मच्छी गन्ना इत्ते हंदवाना, असू पक्के कत्ते खाना। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपका दोस्त इमाद अली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।